جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر کرائمز رپورٹر احسان اعوان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیں کہ تاکال میں جو واقعہ پیش آیا تھا انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کہ پہلے ایک شہری نے اپنی بیوی کو پھانسی دی، اس کے بعد وہ اس واقعے کو یہ رنگ دے رہا تھا کہ اس کی جو بیوی ہے اس نے خود کو پھانسی دی ہے، اور پھر پولیس نے ملزم تک رسائی کیسے حاصل کی، گرفتاری کیسے عمل میں لائی؟ جی بہت شکریہ معاویہ بھائی۔ بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تہکال کے علاقے میں۔ یہاں پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کمرے کے اندر پھانسی دی اور اس سے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ جب پولیس پہنچی تو وہاں پر جو اس کا شوہر موجود تھا، دیگر گھر والے موجود تھے، انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ اس عورت نے خودکشی کی ہے۔ لیکن جب پولیس نے موقع جو جے وقوع دیکھا، وہاں پر جو شواہد دیکھے، تو وہ وہاں پر ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ کسی انسان نے خودکشی کی ہو، کیونکہ جب بیانات اور موقع نشاندہی اور پھر جے وقوع، ان کو جب آپ میچ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا بھی تضاد ہو تو پولیس کو شک ہوتا ہے کہ اس واقعے میں عموماً بھی پشاور میں جہاں پر بھی خودکشی ہو، پشاور نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی خودکشی ہو تو اس کو ڈائریکٹ خودکشی نہیں تسلیم کیا جاتا، اس کی باقاعدہ 174 کے تحت دریافت ہوتی ہے۔ دریافت سے مراد کی اس کی تفتیش ہوتی ہے۔ تو پولیس عموماً جب بھی خودکشی ہو، چاہے وہ فائر کے ساتھ ہو، زہر خورانی کے ساتھ ہو یا پھندے کے ساتھ ہو، تو ابتدائی طور پر وہ 174 کے تحت تفتیش کرتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب پولیس موقع پر پہنچی، وہاں پر بتایا گیا کہ اس عورت نے گھریلو ناچاکی کی بنا پر شوہر کے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑے کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ پھندا بنایا اور پھر اس نے خودکشی کی۔ لیکن پھندا دوپٹے کے ساتھ تو نہیں بن سکتا، چونکہ وہاں کا جو یہاں دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پر جو گھر تھا ان کا، وہ لنٹر نہیں تھا، کنکریٹ سے وہ نہیں تھا، وہ لکڑی سے بنا تھا، کچا گھر تھا۔ تو جو گارڈر ہوتا ہے جو درمیان میں چھت کے درمیان میں ڈالا جاتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس نے کہا کہ دوپٹے کے ساتھ اس نے پھندا بنایا ہے۔ تو ایک دوپٹہ ایک انسان کا وزن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پہلے اسے خودکشی دی، دوپٹے کے ساتھ پھانسی دی اس کو، اور پھر اس کو اس گارڈر کے ساتھ لٹکایا گیا۔ جب اس کو لٹکایا گیا تو پھر پولیس کو بھی شک ہوا، انہوں نے تفتیش کی اور چند لمحوں کے اندر ہی وہ تہہ تک پہنچے اور پھر بات سامنے آئی کہ جو مقتولہ تھی اس نے خودکشی نہیں بلکہ اسے ایک صفا قاتل جو تھا، اس کا شوہر تھا، اس نے اسے بے دردی کے ساتھ پھانسی دے کر قتل کیا۔ پھر اس پر پولیس نے اسے اریسٹ کیا۔ ملزم نے ابتدائی تفتیش میں اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، اس کی پھر جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا تھا، اور باقاعدہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد اسے جیل میں بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ سر یہ بھی بتائیں کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو خاتون جس کو پھانسی دی گئی تھی، اس کی ایک ننھی بچی بھی تھی جو شیرخوار تھی، اس حوالے سے بتائیں۔ بالکل یہ انتہائی قابل افسوس لمحہ تھا اس وقت جب جو گود میں تقریباً 2 ماہ کی بچی تھی اس کی، وہ پولیس نے جب اس کو بھی موقع سے اٹھایا تو اس 2 ماہ کی بچی کا قصور کیا تھا؟ دیکھیں اس عورت کے 2 بچے ہیں، ایک بڑا ہے اور ایک 2 ماہ کا بچہ ہے، تقریباً 2 ماہ کا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باپ تھا وہ تو چلا گیا جیل، اور جو ماں تھی وہ بدقسمتی سے اس دنیا سے چلی گئی، وہ منو مٹی تلے دب گئی۔ اب ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ ننیال کرے گا، لیکن ننیال میں بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ہے، شروع میں یتیم بچوں کے ساتھ یا مثال جو یسیر بچے ہوتے ہیں، تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے ہمدردیاں ہوتی ہیں، آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پالیں یا ان کو پالیں۔ تو پھر جو ہمارے جو یتیم خانے ہیں، جو چائلڈ ہوم ہیں، وہاں پر یہ بچے پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھولتے ہیں، اور انتہائی افسوسناک لمحات بھی سامنے آتے ہیں۔ عید ہوتی ہے، رمضان ہوتا ہے، اور دیگر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر یہ بچے بے سہارا پڑے رہتے ہیں۔ یہ بھی بتائیں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کو پھانسی دی گئی، پھر اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، یہ بتائیں کہ وجہ کیا تھی اس خاتون کو پھانسی دینے کا؟ دیکھیں عموماً ہمارے معاشرے میں اب وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی، آج کل جہاں پر بھی کوئی بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، ایک تو عدم برداشت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بیویاں ہوتی تھی، وہ ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کا درد،
ہر قسم کا تکالیف جو ہے تو وہ برداشت کرتی تھی. ان کو یہی سبق سکھا کے اپنے میکے سے اپنے شوہر کے گھر بھیجا جاتا تھا کہ وہی تمہارا گھر ہے, وہیں سے تمہارا جنازہ اٹھنا ہے, وہیں سے تم آؤ گی, آج سے یہاں آؤ, بطور مہمان آؤ, اب در گھر میں رہو, پلو, یہاں پر رہو, لیکن تمہارا جنازہ, تمہارا گھر شوہر کا گھر ہے. تو وہ بیویاں جو ہوتی تھیں وہ برداشت کرتی تھیں, وہ سہتی تھیں, بعد میں ان کا گھر بھی بن جاتا تھا. آج کی جو عورت ہے وہ برداشت نہیں کرتی, وہ صحیح کو صحیح کہتی ہے اور غلط کو غلط کہتی ہے. ان میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے. اگر شوہر کے ساتھ کسی معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جائے تو وہ اس جھگڑے کو طول دیتی ہیں, اس طول کے بعد ان کا گھر خراب ہوتا ہے, گھر خراب ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کے بعد قتل مقاتلوں تک پہنچتے ہیں, اور پھر بچے یتیم, عورتیں بیوہ, اور پھر شوہر جو ہے وہ بھی کبھی کبھی واقعات میں مارے جاتے ہیں. تو میری درخواست ہے اس معاشرے سے, ان عورتوں سے, ان والدین سے, ان میاں بیوی سے کہ آپ عدم برداشت کا دامن نہ پکڑیں بلکہ برداشت کا دامن پکڑیں اور اپنے گھر کو بسائیں. یہ چند لمحوں کی زندگی ہے, خوشی سے رہیں, خوشی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں, ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی بسے گا, آپ کے گھر میں سکون بھی ہوگا, آپ کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ معمولی سی باتوں کو طول دیں, لڑائی جھگڑے کریں. تو پھر آپ کا نہ گھر بسے گا, نہ سکون ہوگا, اور نہ ہی معاشرے میں آپ کو آپ کی نیک نامی ہوگی. شکریہ. سچ جو چھپ نہ سکے